بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے ملتجانہ درخواست ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھ لیں، جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ ان لوگوں کی قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی بائیں جانب دلچسپ مناظر کا مزہ لیں۔ تو ناظرین، قربانی کے 3 اہم مسائل ہیں اور ان 3 مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کی قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں کروڑوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا بے انتہا مظہر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دے دیا، اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے وہ شخص قربانی کرنا ایک اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا اتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر، جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذی الحج انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور گھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ المستدرک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال سیاہ اور سفید رنگت والے بڑے بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پر
قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح کیا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، اب آتے ہیں ایک اور ضروری بات کی جانب کہ قربانی کے 3 ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ یعنی مسلمان جو قربانی کرتے ہیں پھر بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اور بعض مسلمان یہ سمجھ کر قربانی نہیں کرتے کہ کیونکہ میرے اوپر فرض ہی نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ بعض لوگ پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک قربانی کر دیتے ہیں۔ ایک گھر کے کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے قربان کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا۔ یہ بکرے میں سے ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ بڑے جانور مثلا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ دوسرے کی طرف سے واجب قربانی ادا کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں، بغیر اجازت کے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کا جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں تنہا مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی کو قربانی کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا جانور دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا جانور کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل کچھ لوگ اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً و عقلاً قابل قبول نہیں۔ اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید وارد نہ ہوتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے، اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ امید ہے آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔